کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب دل بے حد اداس ہو جاتا ہے، بے چینی سینے میں طوفان بن کر اٹھتی ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگتا ہے اور مایوسی دھیرے دھیرے اپنے سائے پھیلانے لگتی ہے۔ ایسے میں انسان لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے اس کی دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی کہیں راستے میں رک گئی ہوں۔ میں بھی کئی بار ایسی کیفیت سے گزری ہوں، اور عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی دل حد سے زیادہ بوجھل ہوتا ہے تو اچانک ہی نہ جانے کہاں سے کوئی ایک تحریر، کوئی ایک جملہ یا کوئی ایک حدیث سامنے آ جاتی ہے، جس کے ایسے الفاظ جو سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں، ایسے جملے جو میری کیفیت کو بیان کر دیتے ہیں، ایسے پیغامات جو میرے منتشر خیالات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ تب مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ الفاظ صرف میرے لیے لکھے گئے ہوں، جیسے کسی نے میرے دل کی خاموش آواز سن لی ہو، جیسے میرے رب نے کسی اجنبی قلم کے ذریعے مجھے تسلی بھیجی ہو اور کہا ہو، میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس امید کا دامن مت چھوڑنا۔ یہ میرے ساتھ نہیں، آپ میں سے اکثر کے ساتھ ایک بار نہیں، بے شمار بار ہوا ہوگا، مگر ہر بار میں خود کو سمجھاتی یہ محض اتفاق ہے یا صرف میرا وہم ہے۔ آخر میں کون ہوں؟ عام سی بندی، اتنے خاص بھی تو نہیں کہ ادھر میرا دل ٹوٹے اور ادھر آسمان سے میرے لیے مختلف طریقوں سے تسلی کا پیغام بھیج دیا جائے، اور پھر میں اسی کشمکش میں مبتلا ہو جاتی ہوں کہ کیا واقعی وہ الفاظ میرے لیے ہوتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اتنے قریب ہوتے ہیں؟ کیا وہ مختلف ذریعوں سے اپنے بندوں تک اپنی رحمت کا پیغام پہنچاتے ہیں، یا یہ محض میرے دل کا فریب ہے؟ اور پھر ہر بار ایک ہی سوال، اللہ اتنا قریب ہے تو پھر دعا میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ اور اس کے پیچھے سینکڑوں جوابات دماغ میں چلنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی منصوبہ بندی کے تحت سوچ نہیں ہوتی، بس میری کیفیت ہی ایسی ہو جاتی ہے، یا پھر میرے دل کی آواز، ایک ایسا احساس جسے میں مدتوں سے اپنے اندر لیے پھر رہی تھی۔ پھر ہمارے سامنے ایسا کچھ آیا جس نے مجھے گہرے سکوت میں مبتلا کر دیا۔ ایک تحریر تھی جسے میں پڑھ رہی تھی۔ ایک بہن نے وہ تحریر پڑھنے کے بعد لکھا، میں کئی دنوں سے رو رہی تھی، آپ کی پوسٹ نے مجھے سنبھال لیا۔ ایک بھائی نے کہا، میرے دل میں برسوں سے ایک سوال تھا، آج اس کا جواب مل گیا۔ کسی نے لکھا، مجھے عین اسی وقت ان الفاظ کی ضرورت تھی۔ جانتے ہو، ان سب لوگوں کی کیفیت مختلف تھی، ان کے مسائل مختلف تھے، ان کی آزمائشیں مختلف تھیں، مگر مرہم ایک ہی تھا۔ تب اچانک میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا، اگر یہ محض میری کیفیت تھی تو پھر اتنے سارے لوگوں نے اس میں اپنی کیفیت کیسے دیکھ لی؟ اگر یہ صرف میرے دل کی بات تھی تو پھر اتنے سارے ٹوٹے دلوں کو اس سامنے والی تحریر سے سکون کیوں ملا؟ اور پھر مجھے جواب مل گیا، ایسا جواب جس نے میرے برسوں پرانے سوال کا خاتمہ کر دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید یہ الفاظ صرف میرے لیے نہیں تھے، یہ پیغام بھیجنے والی ذات اپنے ہر بندے کا حال جانتی ہے۔ تب ہی یہ الفاظ ہر دل پر اثر کر رہے تھے، اور یہی سوچ آ رہی تھی کہ شاید ہر لفظ کا بھی ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ ان الفاظ نے وقت مقررہ پر ہی کسی کے دل کا مرہم بننا تھا۔
شاید اس لیے کہ کسی کی امید دم توڑنے والی تھی اور اسے تھامنے کے لیے یہی چند جملے بھیجے جانے تھے۔ شاید اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو یہ یاد دلانا چاہتے تھے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، اور اس کام کے لیے اس نے وقت مقرر کیا۔ اسی لمحے ہمارے دل میں عجیب سی کیفیت اتر آتی ہے کہ یا اللہ، آپ کتنے مہربان ہیں، آپ کتنے رحیم ہیں، آپ کتنے قریب ہیں۔ اربوں انسانوں کے رب ہونے کے باوجود آپ ہر ایک کے دل کا حال جانتے ہیں۔ آپ ہر آنسو سے واقف ہیں، ہر خاموش دعا سے واقف ہیں، ہر ٹوٹتی امید سے واقف ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو کسی نہ کسی ذریعے سے یہ احساس بھی دلاتے رہتے ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں، کبھی ایک آیت کے ذریعے، کبھی ایک دعا کے ذریعے، اور کبھی اپنے محبوب کی حدیث کے چند ایسے الفاظ کے ذریعے جو بظاہر کسی اور کے لیے ارشاد کیے گئے تھے، مگر حقیقت میں کسی ٹوٹے دل کی پکار کا جواب بن جاتے ہیں۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ صرف ہماری دعائیں سنتے ہی نہیں بلکہ ہمارے دلوں کی وہ باتیں بھی جانتے ہیں جو ہم کبھی زبان پر بھی نہیں لاتے۔ اسی لیے اگر آپ کبھی پریشان ہوں، اگر کبھی آپ کی امید کمزور پڑنے لگے، اور پھر اچانک آپ کے سامنے کوئی ایسا جملہ آ جائے جو آپ کے دل کی بات کر رہا ہو، کوئی ایسی تحریر مل جائے جو آپ کے زخموں پر مرہم رکھ دے، یا کوئی ایسا پیغام پڑھنے کو مل جائے جو آپ کی ہمت باندھ دے، تو اسے محض اتفاق مت سمجھیے۔ ہو سکتا ہے وہ الفاظ واقعی آپ کے لیے لکھوائے گئے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے رب نے کسی اجنبی قلم کو آپ کے لیے ذریعہ بنایا ہو، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہو، میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، تمہاری دعا اب بھی میرے پاس محفوظ ہے، اور میرا فیصلہ تمہاری توقع سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اور یہ آج کی ویڈیو اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آئی، ہو سکتا ہے اس ویڈیو نے کئی دلوں کو سکون دینا ہو۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔